بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ توبہ کرنی ہے۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 ہے اور قرآن مجید کی سورتوں کے دوسرے گروپ کی یہ آخری سورہ ہے۔ وہ دوسرا گروپ کہ جس کا اصل مضمون اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے برپا ہونے والی، ظاہر ہونے والی دینونت ہے، یعنی اللہ کا وہ عذاب کہ جو اس دنیا میں اس کے رسولوں کے انکار کے نتیجے میں جو مختلف قوموں پر آیا، اس سلسلے کا آخری عذاب جو اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر آیا، یہ سورہ مبارکہ اس عذاب کا بیان ہے۔ چنانچہ یہ قرآن مجید کی واحد سورہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ سے شروع نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ تسمیہ اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کو بیان کرتی ہے، اور سورہ مبارکہ میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ چنانچہ اللہ کی رحمان و رحیم ہونے کی صفات یہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کے مزاج سے چونکہ مطابقت نہیں رکھتے، اس لیے ان الفاظ کو شروع میں بیان نہیں کیا گیا۔ یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ گروپ 4 سورتوں پر مشتمل ہے، 2 مکی اور 2 مدنی، اور اس میں اگر مضامین کی ترتیب کو دیکھا جائے تو سورہ الانعام دعوت کی سورہ ہے، سورہ الاعراف انذار وارننگ کی سورہ ہے، 6 اور 7 صورتیں، اور یہ مکی صورتیں تھیں۔ سورہ الانفال جو اس سے پچھلی سورہ ہے یہ مدنی سورہ ہے، اور یہ اصل میں تیاری کی سورہ ہے۔ کس چیز کی تیاری کی؟ عذاب کی تیاری کی۔ اور یہ سورہ التوبہ یہ عذاب کی سورہ ہے۔ چنانچہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے، یعنی اعلان لا تعلقی ہے۔ اب ہمارا ان کا کوئی کنسرن، کوئی تعلق نہیں ہے۔ الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکوں سے کہ جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، یعنی اس سے پہلے۔ فسیحوا فی الارض، چنانچہ اے مشرکو تم زمین میں چلو پھرو 4 اشہر، 4 مہینوں کے لیے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے، اللہ کے قابو سے باہر نہیں جا سکو گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ جان لو کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ یہ ہیں وہ آیات جن سے کہ سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سورہ کے بیان میں اللہ کا جلال ظاہر ہو رہا ہے، اللہ کا عذاب ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوا ہے اس قوم پر کہ جس نے انکار کیا۔ یہ انکار کرنے والی قوم اصل میں جن کو ہم کافر کہتے ہیں، یہ 3 گروہوں پر مشتمل تھے۔ ایک مشرکین، دوسرے اہل کتاب، اور تیسرے منافق۔ چنانچہ مشرکین کے معاملے میں پہلی 28 آیات میں بیان ہے۔ 29 آیت سے لے کے 4-5 آیات ہیں کہ جو اہل کتاب سے متعلق ہیں، اور پھر اس کے بعد بقیہ ساری سورہ مبارکہ منافقین سے متعلق ہے کہ جو ایک جانب انکار کرنے والے تھے، مگر دوسری جانب وہ اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اسلام کے لباس میں ڈھل کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔
پہلے ان مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے بیان سے ان پر واضح کیا کہ اب یہ عذاب سے دوچار ہو کے رہیں گے، عذاب ان پر آ کے رہے گا۔ آیات نمبر 3 سے 6 میں فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان کر دیا جائے، منادی کر دی جائے، الی الناس، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، یعنی ظاہر ہے کہ جب یہ اناؤنسمنٹ ہونی تھی کہ اب مشرکین کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسنے والا ہے، تو یہ اناؤنسمنٹ کمیونیکیٹ ہونی تھی نا۔ اس کمیونیکیشن کے لیے اس زمانے میں اور کوئی طریقہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ جو بہترین موقع ہو سکتا تھا وہ حج کا موقع تھا، اور حج میں 9 ذو الحج کو یعنی میدان عرفات میں اس بات کا اعلان کیا گیا۔ یہ پہلا حج تھا کہ جو مسلمانوں کی سپرویژن میں ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہیں ہوئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس حج کو لیڈ کیا، اس کی امامت کرائی، اور جب یہ آیات نازل ہوئیں جو اعلان تھیں اللہ کی طرف سے عذاب کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ جائیں اور اس اعلان کو تمام ان لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں کہ جو میدان عرفات میں موجود تھے، جس کے نتیجے میں پھر یہ بات پورے جزیرہ نما عرب میں پھیل گئی۔ تو فرمایا کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اور اب اعلان کر دیا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں میں، یوم الحج الاکبر، حج اکبر یعنی حج کے دن۔ حج اکبر حج کو کہتے ہیں، حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں۔ تو بڑے حج کے دن ان اللہ بریء من المشرکین، اعلان کر دیا جائے کہ اللہ ان مشرکوں سے بالکل بری ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پھر اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ میں بات پیچھے بھی کہتا چلا آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس بات کی گنجائش رکھی، موقع فراہم کیا کہ اگر لوگ توبہ کرنا چاہیں تو اللہ کی طرف، اللہ کے ہاں اس کی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر اے مشرکو تم نے اب بھی منہ موڑا، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا، ایک دردناک عذاب کی۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، چنانچہ جب محترم مہینے گزر جائیں۔ محترم مہینے وہ مہینے ہیں کہ جن کو اللہ نے محترم قرار دیا کہ حاجی حضرات سفر کر کے اللہ کے گھر کی طرف آئیں اور درمیان میں کسی قسم کی کوئی لڑائی کا امکان نہ ہو۔ ان مہینوں میں پورے عرب کے جزیرہ نما میں لڑائی بالکل بند ہو جایا کرتی تھی۔ یہ ذوالقعد، ذوالحج اور محرم تھے، اور ایک الگ سے رجب کا مہینہ تھا کہ جو عمرے کے لیے محترم قرار دیا گیا۔ فرمایا کہ جب محترم مہینے ختم ہو جائیں، یعنی اب ذوالحج کے بعد محرم کا مہینہ بھی ختم ہو جائے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو تم قتل کرو مشرکوں کو جہاں کہیں بھی تم پاؤ ان کو، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، اور تم ان کو گھیرو، اور وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو پکڑو، ان کو گھیرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے تم گھات کی جگہ میں تاک لگا کے بیٹھو، یعنی تم ان کو تلاش کرو، ان کے لیے انتظار کرو کہ وہ آئیں اور ان کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز ادا کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر تم ان کو چھوڑ دو، یعنی پھر تم ان کو سزا نہیں دے سکتے، قتل نہیں کر سکتے۔ ان اللہ غفور الرحیم،
اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس عذاب کے اعلان کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نمبر 6 میں فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر ان مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے، یعنی وہ مطالبہ کرے کہ مجھے ابھی تھوڑی مہلت دیجیے، فَأَجِرْهُ، تو تم اس کو پناہ دے دو، امان دے دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے، ثم ابلغہ مامنا، پھر تم اس کو کسی امن کی جگہ میں جا کے چھوڑ دو۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہیں جانتے۔ بھئی سزا تو اس لیے ہے نا کہ لوگوں کو بات معلوم ہو گئی، ان کو اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ اللہ کا پیغام ہے، اس کے لانے والے اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے باوجود لوگوں نے ضد اور ہٹ دھرمی سے اپنے شرک پر اصرار کیا اور اللہ کے پیغام کا انکار کیا، تو ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ اللہ کے عذاب کے، اللہ کی پنشمنٹ کے مستحق بن گئے۔ لیکن بہرحال ایسے لوگ تو ہو سکتے تھے کہ جن کو بات ابھی ٹھیک طرح سے نہیں پہنچی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسے لوگ ہوں تو تم ان کو موقع دو، اللہ کا پیغام سناؤ اور کسی امان کی جگہ پہ چھوڑ کے آ جاؤ، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہیں جانتے۔ آگے آیات نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ جو اللہ کی طرف سے اقدام کرنے کا فیصلہ ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا قاتلوہم، مسلمانوں تم ان سے لڑو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے۔ اصل میں اللہ کا عذاب ہے جو پچھلی قوموں پر، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، قوم موسیٰ پر تو اور بھی معاملات ہوئے، لیکن بہرحال فرعون کے ساتھ تو یہی ہوا علیہم السلام۔ ان سب پیغمبروں پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو۔ ان تمام پیغمبروں کی قوموں کے معاملے میں یہ ہوا کہ ان پر اللہ کا عذاب کسی نہ کسی نیچرل کلیمٹی کے ذریعے سے آیا، کسی آسمانی یا زمینی آفت کے ذریعے سے آیا۔ لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بتایا کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے لڑنے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے، وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ، اور وہ ان کو رسوا کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا، علیہم ان پر، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے ایک گروہ کے کلیجے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وجہ کہ جو تم کو، یعنی مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ تم ان سے لڑو اور ان کو قتل کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 میں یہ بات واضح کی ہے کہ اب یا تم حق کے ساتھ ہوگے یا تم باطل کے ساتھ ہوگے، تم درمیان کا کوئی راستہ اختیار نہیں کر سکتے۔ تم نے اگر اپنے آپ کو اللہ کے پیغمبر کا ساتھی ہونے کا ثبوت دینا ہے، تم نے اپنے خلوص کو ثابت کرنا ہے، تو پھر تمہیں بہرحال ان تمام مراحل سے گزرنا ہوگا، لڑنا ہوگا اللہ کی فوج کے، اللہ کے لشکر کے سپاہی بن کر۔ فرمایا ام حسبتم ان تترکو، کیا تم نے خیال کیا کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ ابھی اللہ نے یہ بات جانی ہی نہیں، یہ بات اسٹیبلش کی ہی نہیں کہ کون لوگ ہیں کہ جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور کون ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا۔ ان کا اللہ کے پیغام کے ساتھ کمٹمنٹ کا یہ عالم ہے کہ اگر انکار کرنے والے لوگ خود ان کے رشتہ دار بھی ہیں تو وہ ان سے لڑنے اور ان کو اللہ کی سزا سے دوچار کرنے میں ان کے ہاں کوئی ہیزیٹیشن، کوئی جھجک نہیں ہوگی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اسی بیان کے آخر میں، یعنی مشرکین کے عذاب کے بیان کے آخر میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 28 میں،
یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما المشرکون نجس، یہ مشرک یہ ناپاک ہے، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، چنانچہ یہ محترم مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے اس سال کے بعد۔ انہوں نے شرک کی گندگی کو اختیار کیا، ان کو اس گندگی کے گندے ہونے، غلط ہونے، خدا کے نزدیک ناقابل قبول ہونے کا علم ہو گیا، ان کو اس کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس غلط نظریے پر، عقیدے پر اصرار کیا۔ اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سال کے بعد، جب کہ ان کو سزا، ان کے بارے میں سزا کا اعلان ہو گیا، وہ سزا سے دوچار ہو گئے، ان کو اب مزید مہلت نہیں ملے گی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب تھا کہ جب مشرکین مکے اور اللہ کے گھر میں نہیں آئیں گے، حج میں نہیں آئیں گے، تو نہ جانے پھر تجارت کن سے ہوگی، نہ جانے معاشی معاملات کا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کو معاشی بدحالی کا اندیشہ ہو تو اللہ اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے تم کو بے نیاز کر دے گا، تمہاری ضرورتیں پوری کر دے گا۔ فرمایا ان اللہ علیم حکیم، اللہ یقیناً علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد یہاں تک تو بیان تھا مشرکین پر عذاب کا۔ اس کے بعد اگلا بیان جو ہے آیت نمبر 29 سے آنورڈز، یہ اہل کتاب پر اللہ کے عذاب کا بیان ہے۔ فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑو اے مسلمانوں ان سے کہ جو نہ اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، یعنی سچا حقیقی۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہ حرام ٹھہراتے ہیں اس کو کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا۔ ولا یدینون دین الحق، اور نہ دین حق کو اللہ کے دین کی حیثیت میں وہ مانتے ہیں۔ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے کہ جن کو کتاب دی گئی اس سے پہلے، ان سے لڑو حتی یعطوا الجزیہ عن ید، یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں خود اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، اور وہ چھوٹے بن کر، ماتحت بن کر رہیں۔ یعنی اہل کتاب کے ساتھ لڑنے کو کہا گیا، لیکن ان سے لڑائی کے نتیجے میں ان کو قتل کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ اگر وہ اس پر آمادہ ہو جائیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں گے اور ماتحت بن کر، چھوٹے بن کر رہیں گے، سبارڈینیٹ بن کر رہیں گے، تو ان کو زندہ رہنے کی اجازت ہوگی۔ آیت نمبر 31 میں فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو رب بنا لیا، یعنی ان کو وہ حیثیت دے دی کہ جو اللہ کو حیثیت دی جانی چاہیے تھی۔ والمسیح ابن مریم، اور اسی طرح سے مسیح مریم کے بیٹے کو۔ یہ اللہ کے علاوہ اپنے علماء اور اپنے بزرگوں، مشائخ کو رب بنانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک صحابی رسول کے جو پہلے مسیحی تھے، عدی ابن حاتم، یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے اور یہ پہلے مسیحی تھے اور پھر مسلمان ہوئے۔ انہیں جب یہ آیہ مبارکہ پڑھنے کو ملی، ان کے علم میں آئی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے پہلے مسیحی تھا، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم اپنے علماء، اپنے مشائخ کو اللہ کے علاوہ رب نہیں مانتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ جو وہ کہتے جب کہ فلاں چیز حلال ہے تو تم یہ مان لیتے کہ وہ حلال ہے، اور جب وہ کہتے کہ فلاں چیز اللہ کے دین میں حرام ہے تو تم بغیر جھجک کے مان لیتے کہ وہ حرام ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا تو تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ان کو اللہ کے علاوہ رب بنانا ہے۔ چنانچہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء کو اور پھر مسیح مریم کے بیٹے کو رب بنا لیا اللہ کے علاوہ، جو اللہ کا اختیار تھا کہ وہ ان کو دین بتائیں، دین کے بارے میں
حلال اور حرام ان پر واضح کریں، وہ سٹیٹس انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو دے دیا۔ فرمایا وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ وہ حکم دیے گئے تھے بس یہ کہ وہ عبادت کریں گے صرف ایک معبود کی، ایک اللہ کی، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس سے کہ جو یہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ اہل کتاب مشرکین ہی کی طرح اللہ کے پیغام کے مخالف بن گئے، اور انہوں نے اپنی زبانوں سے، اپنے پروپیگنڈے سے، اپنے غلط خبروں کے، افواہوں کے پھیلانے کے نتیجے میں اسلام کی روشنی کو مٹانے کی کوشش کی۔ فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے گا، کامل کرے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کہ یہ کافر اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ ان کافروں کے ناپسند کرنے کے باوجود وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی تو ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو تمام دوسرے ادیان پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ یہ مشرک اس کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرے، وہ اس معاملے میں کتنی ہی مخالفت کیوں نہ کرے۔ یہ اللہ کے دین کا الٹیمیٹ غالب آنے کا اللہ کا فیصلہ تھا، جو اللہ کے آخری رسول کے اس دنیا میں آنے کا ایک مشن تھا، وہ تشریف لائے، انہوں نے اس مشن کو اکمپلش کر دیا، جزیرہ نما عرب پہ یہ دین غالب آ گیا، اور ظاہر ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جہاد کے ذریعے سے بھی ہوا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا کہ جو اللہ کے دین حق کے انکار کرنے والے تھے۔ اس بیان کا کوئی تعلق اب ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم اسی طرح سے لڑ کے پوری دنیا کے اوپر اللہ کے دین کو غالب کریں، جیسے ہمارے ہاں بعض مخلص بزرگوں نے غلط سمجھا، اور پھر اس کے بارے میں وہ اتنے پرجوش رہے کہ ساری زندگی انہوں نے اسی مقصد کے لیے لگا دی کہ وہ مسلمانوں کو اس بات پر ابھاریں کہ وہ اللہ کے دین کو پوری دنیا پر پولیٹیکلی ڈومینیٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیں۔ میں نے گزارش کی کہ یہ اصل میں اسی عذاب کا اور اللہ کے فیصلے کا ایک حصہ تھا کہ جو اس کا فیصلہ تمام رسولوں کے معاملے میں ان کی قوموں کے ساتھ جو الٹیمیٹ اللہ کا فیصلہ ہے اس سے متعلق تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، بہت سے یہ علماء اور مشائخ، یہ اللہ والے، یہ راہب، یہ لیأکلون اموال الناس بالباطل، یہ انسانوں کا مال کھاتے ہیں خوب باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یعنی ان کا حال یہ ہے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، اپنی دینداری کا ڈھونگ رچا کے یہ لوگوں کے مال ان سے لوٹتے کھسوٹتے ہیں اور یوں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ لوگ جب ان کے یہ اعمال دیکھتے ہیں تو وہ اللہ کے دین سے دور ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے راستے میں ایک رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ کہ جو سونا اور چاندی کو سمیٹتے ہیں، ان کے ڈھیر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں ان سے خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو تم ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن یہ دوزخ کی آگ میں دہکائی جائے گی، یعنی یہ دولت، یہ سونا، یہ چاندی اس میں دہکائے جائیں گے، اس میں پگھلا دیے جائیں گے۔ فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم،
پھر اس سے ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں، ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو، ان کی پیٹھیں اس سے داغی جائیں گی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے کہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، ذخیرہ کیا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب تم چکھو مزہ اس کا کہ جو تم نے اپنے لیے مال جمع کیا۔ اس کے بعد آیات نمبر 38 سے آنورڈز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اب سلسلہ شروع ہوا اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے دشمنوں، اللہ کے رسول کے دشمنوں پر عذاب نازل کرنے کا، یہ عذاب نازل ہوا اہل ایمان کے ذریعے سے، ان کی تلواروں کے ذریعے سے، ان کی ڈیووشن، جہاد، قربانی کے ذریعے سے۔ مگر انہی میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو کمزور مسلمان تھے، اور انہی میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو منافق تھے، اور منافق بھی کافر تھے۔ چنانچہ منافقوں کو بھی اسی سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے عذاب سے دوچار کیا گیا، ان کو ایکسپوز کیا گیا۔ لیکن منافقین کا چونکہ معاملہ یہ تھا کہ وہ بظاہر مسلمان تھے اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف مراحل سے گزار کے، مختلف آزمائشوں میں ڈال کر یہ بات واضح کی، نمایاں کی کہ کون ہے کہ جو واقعی مومن ہے اور کون ہے کہ جو منافق ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کیا معاملہ ہے کہ جب تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین میں دھسے چلے جاتے ہو، ڈھہ پڑتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، تو کیا ہے قدر و قیمت، حیثیت دنیا کی زندگی کی آخرت کے مقابلے میں سوا بہت تھوڑی، یعنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس دنیا کی زندگی کی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ اگر تم اس بات کو سمجھ گئے ہو تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے حکم کے مطابق نہیں نکلتے کہ تم جہاد کرو اور اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے فیصلے کے مطابق سزا سے دوچار کرو۔ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، تو وہ تم کو بھی ایک دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ یعنی یا تم مومن ہو یا تم کافر ہو، اب درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر مومن ہو تو پھر اللہ کے راستے میں نکلو، اگر تم نہیں نکلو گے تو وہ تم کو ایک دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ پر ایک دوسری قوم لے آئے گا جو تم کو بدل دے گی۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، یعنی اللہ کے پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے، تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، اس نے تو یعنی اللہ نے تو ان کی مدد کی، یعنی اپنے پیغمبر کی، اس وقت بھی جب نکالا ان کو کافروں نے اس حالت میں کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے، یعنی یہ دو تھے، ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ، اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، یعنی ہجرت کے لیے نکلے اور غار ثور میں جا کے پناہ لی۔ اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے یعنی اللہ کے پیغمبر نے اپنے ساتھی یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا، تو اللہ نے ان پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ان کی مدد ایسی فوجوں کے ذریعے سے کی، لم تروہا، جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اس نے کافروں کی بات کو بالکل پست کر دیا۔ وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ،
اور اللہ ہی کا کلمہ بلند رہا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین پر اور کمزور مسلمانوں پر کہ جن کے دل میں ایمان کی کمزوری تھی، ان پر واضح کر دیا کہ یہ فیصلہ کہ ان کفار پر اللہ کا عذاب آنا ہے اور اہل ایمان کو ان پر غالب ہونا ہے، یہ ہو چکا۔ تم اگر ہمارے پیغمبر کی مدد نہیں بھی کرو گے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے تو ان کی مدد اس وقت بھی کی کہ جب وہ تنہا اپنے صرف ایک ساتھی کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد آیات نمبر 58 سے آنورڈز 58 آنورڈز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں یعنی ان منافقین میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو صدقات کے بارے میں آپ پر اے پیغمبر عیب لگاتے ہیں۔ یعنی منافقین تو اصل میں مسلمانوں کے ساتھ اس لیے شامل ہوئے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ ان کے پاس بہت مال آ گیا ہے، اب یہی ہے کہ جو جنگیں جیت رہے ہیں انہی کو غلبہ حاصل ہوا ہے مدینہ منورہ میں، تو اب ہم کو بھی مال ملے گا۔ تو جب ان کی توقع کے مطابق ان کو مال نہ ملتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے۔ فرمایا کہ فَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، جب ان کو اس میں سے مال میں سے ملتا تو وہ راضی ہو جاتے۔ وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور جب انہیں نہیں ملتا تو وہ غصے ہو جاتے، ناراض ہو جاتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ راضی ہو جاتے اس پر کہ جو ان کو دیا اللہ اور اس کے رسول نے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور وہ کہتے کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اور ہمیں دے گا اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول بھی۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم تو اسی کی طرف راغب ہونے والے ہیں، ہم تو اسی کی تمنا کرنے والے ہیں۔ اگر یہ بات وہ کہتے تو یہی ان کے لیے بات بہتر ہوتی، لیکن افسوس کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ ان کو بتا دینا چاہیے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، کہ صدقات تو صرف محتاجوں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے کہ جو عاملین ہیں، جو صدقات زکوٰۃ جمع کرتے اور اس کو تقسیم کرتے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے ہیں کہ جن کے دلوں کو کی تالیف مقصود ہے، یعنی جو یا تو غیر مسلم ہیں اور ان کے دلوں کو اسلام کے قریب لانا ہے، یا نو مسلم ہیں اور ان کو اسلام پر قائم رکھنا ہے، لیکن چونکہ وہ کمزور ہیں اس لیے ان کو مال کی ضرورت ہے۔ وفر رقاب، اور گردنوں کے چھڑانے کے لیے یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے یہی صدقات اور زکوٰۃ کا مال ان پر خرچ ہوگا۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، اور تاوان زدوں کو سنبھالنے کے لیے اور اللہ کے راستے میں خرچ کے لیے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو ہمارے رسول یہیں پر تو خرچ کر رہے ہیں، ان مدات میں، کہ جو مدات، جو ایونیوز اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ زکوٰۃ صدقات ان میں خرچ ہوں، ہمارے رسول انہی جگہوں پر خرچ کر رہے ہیں، تو آخر تم ان پر کس طرح سے الزام لگا سکتے ہو؟ آگے آیات 67 اور 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، اچھائی سے روکتے ہیں۔ ویقبضون ایدیہم، اور ان کے ہاتھ بند ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بند رکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ یعنی خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں، بخیل کنجوس لوگ ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے بھی ان کو بھلا دیا، یعنی اللہ نے بھی ان کی پرواہ کرنی ختم کر دی، ان کے ایمان اور ان کے خلوص کو اس نے محفوظ کرنے کے لیے جو پہلے اہتمام کیا تھا اب وہ اس سے لا تعلق ہو گیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یہ منافق یقیناً فاسق ہیں، حد سے آگے نکلنے والے ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں کے بارے میں،
والکفار، اور کفار کے لیے بھی نار جہنم، کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یا حسبہم، یہ ان کے لیے کافی ہوگی، ولعنہم اللہ، اور اللہ ان پر لعنت کرے گا، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ایک ایسا عذاب ہوگا کہ جو قائم رہے گا، جو ٹھہر جائے گا۔ اس کے بعد آیات نمبر 71 میں فرمایا اس کے بالکل برعکس، 71 اور 72 میں، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، وہ تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے اور اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے، یہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ یقیناً رحم فرمائے گا، ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 75 75 میں فرمایا کہ یہ لوگ جو منافق بنے، ان کے منافق بننے کی وجہ یہ ہوئی کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے بعض وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر اس نے ہم کو اپنے فضل میں سے مال دیا، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم لازماً صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً ہم صالحین نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر جب ان کے کہنے پر اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا، بخلوا بھی، تو اس نے اس مال میں بخل کرنا شروع کر دیا، کنجوسی کرنی شروع کر دی، جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور انہوں نے منہ موڑا اور اعراض کرنے لگے، یعنی اگنور کرنے لگے، ایز اف انہوں نے کوئی وعدہ ہی نہیں کیا تھا۔ اس کا نتیجہ نکلا کہ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اس نے ان کے دلوں میں منافقت بٹھا دی، إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک کے لیے جس دن وہ اس سے ملیں گے، بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس سے خلاف ورزی کی، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی انسان منافق پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی حرکتوں سے منافق بنتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کے اندر منافقت پیدا ہوتی ہے۔ آیات 83 سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ منافقین کو ایکسپوز کرنے کے لیے اس کا اہتمام کرے گا کہ مسلمانوں کو وہ حکم دے گا، تمام ایبل باڈیڈ مسلمان مرد، کہ وہ تبوک کی طرف جائیں، ایک غزوے متوقع ایکسپیکٹڈ غزوے کے لیے، جنگ کے لیے، جو رومن امپائر سے ہونے والی تھی، شدید گرمی کے موسم میں کھجور کی فصل پکنے والی تھی، اور ان لوگوں کا ظاہر ہے کہ کھجور کی فصل میں اپنے معاشی ضروریات کو پورے کرنے کی وجہ سے بڑا انحصار تھا، مگر یہ اللہ کا حکم تھا کہ تمام مسلمان مردوں کے لیے کہ جو سفر کی سہولت اور سامان کا بندوبست کر سکتے ہیں، سواری کا بندوبست کر سکتے ہیں، وہ لازماً جائیں، مگر ہوا یہ کہ لوگ نہیں گئے۔ جو منافق تھے آبویسلی وہ تو یہ مشکل مشقت نہیں اٹھا سکتے تھے، یہ تو اہل ایمان ہی تھے کہ جن کا ایمان ان کو آگے جانے پر مائل کرتا تھا۔ تو جب مسلمان واپس آئے یعنی تبوک سے، اور ان لوگوں کے پاس آئے کہ جو مدینے میں تھے اور وہ سفر کے لیے نہیں نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں کہ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اگر اللہ اے پیغمبر آپ کو لوٹا دے ان میں سے کسی ایک گروہ کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ،
پھر یہ آپ سے اجازت مانگیں. یعنی جب آبویسلی حضور واپس آئے تو ان لوگوں نے پھر وہی بہانے بنانے شروع کر دیے اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب ہم کو اجازت دیں، اب ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے جائیں گے. فاستاذنوا کا پھر وہ آپ سے اجازت مانگیں للخروج نکلنے کے لیے. فقل لن تخرجوا معی ابدا، تم اب میرے ساتھ کبھی نہیں نکل سکتے. ولن تقاتلوا معی عدوا، اور نہ تم میرے ساتھ کبھی دشمنوں سے لڑو گے. انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، تم پہلی مرتبہ پیچھے بیٹھے رہنے میں مطمئن رہے. فاقعدوا مع الخالفین، پھر اب پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھو. یعنی اب تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، تمہارے لیے جو موقع تھا وہ اب ختم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، اور آپ ان میں سے کوئی اگر مرے تو اس کی قبر پر دعا بھی نہ کیجیے. ابدا، کبھی بھی. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ ہی ان کی قبر پر کبھی کھڑے ہوئیے. یعنی نہ نماز جنازہ پڑھیے اور نہ قبر پہ کھڑے ہوں. انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے تو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا. وماتوا وہم فاسقون، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ نافرمان فاسق بد عہد تھے. ولا تعجبک اموالہم واولادہم، اور آپ کو ان کا مال اور ان کی اولاد متاثر نہ کرے، امپریس نہ کرے. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ان کو انہی کے ذریعے سے عذاب پہنچے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ کافرون، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. سو منافق بھی جیسا کہ میں نے گزارش کی اصل میں کافر تھے. آیت نمبر 91 to 93 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ ہوا معاملہ کہ اللہ نے حکم دیا کہ تمام مسلمان نکلیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، یہ اب لازم ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ مسلمان نکلے. اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو نکلنے کی خواہش رکھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ نکلنے کے لیے وہ باہر تک آئے، لیکن بہرحال ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، اس لیے وہ غم کے ساتھ، دکھ کے ساتھ واپس لوٹے. سو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، کوئی حرج، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی بلیم نہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو کمزور ہیں، جو بیمار ہیں. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور نہ ان لوگوں پر کہ جو اپنے پاس کچھ بھی نہیں پاتے کہ جس کو خرچ کر کے وہ آپ کے ساتھ جا سکیں. ان میں سے کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں. اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کرتے رہے ہوں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ایک بڑا جینون ایکسکیوز موجود ہے. فرمایا کہ ما علی المحسنین من سبیل، جو بہترین رویہ اختیار کرنے والے ہیں ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. فرمایا اگلی آیت میں ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی الزام ہے کہ جو جب آتے ہیں آپ کے پاس اور چاہتے ہیں کہ آپ ان کو اپنے ساتھ سواری میں بٹھا کے لے جائیں. قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں. تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا، تو وہ لوٹتے ہیں ایسے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اس غم میں. اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جس کو وہ خرچ کر کے آپ کے ساتھ جا سکیں. فرمایا انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، الزام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ اچھے کھاتے پیتے ہیں.
وہ جانا افورڈ کر سکتے ہیں۔ رضو بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ وہ پیچھے بیٹھی خواتین کے ساتھ ہی جا کے بیٹھ جائیں۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ فہم لا یعلمون، اب وہ نہیں جان سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دل پر مہر ہونا، یہ ٹھپا لگنا، یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جان بوجھ کر اللہ کی طرف سے ملنے والے موقعوں کو نظر انداز کرتے ہیں، محض اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کے۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہیں۔ فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اور مہاجرین اور انصار میں سے جو سب سے پہلے آگے بڑھنے والے ہیں، یعنی ایمان میں اور ایمان کی روشنی میں جو قربانی کے موقع ہیں ان میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ فرمایا من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ بھی کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھے طریقے سے، یہ سب وہ ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہی وہ ایکسپریشن ہے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہم بولا جاتا ہے۔ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اس نے تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے ایسے باغات کہ بہتی ہوں گے جن کی نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ کے لیے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 101 میں فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور وہ کہ جو تمہارے ارد گرد دیہاتی ہیں وہ منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو منافق ہیں۔ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ نفاق میں منج گئے ہیں، بہت پختہ ہو گئے ہیں۔ لا تعلمہم، تم ان کو نہیں جانتے۔ نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ سنعذبہم مرتین، ہم ان کو عذاب دیں گے 2 مرتبہ۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر ہم ان کو لوٹا دیں گے ایک بڑے عذاب کی طرف۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر آیا کہ جو درمیان میں تھے، کمزور مسلمان تھے۔ فرمایا وآخرون، اور کچھ اور بھی لوگ ہیں، وہ بھی ہیں کہ جو السابقون الاولون ہیں، سب سے آگے بڑھنے والے ہیں، یہ بھی ہیں کہ جو منافق ہیں، اور کچھ اور بھی ہیں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ اور بھی ہیں کہ جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، وہ ملاتے ہیں اچھے اعمال کو کچھ دوسرے برے اعمال کے ساتھ، یعنی اچھائیاں بھی کرتے ہیں برائیاں بھی کرتے ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت کی نظر کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مال میں سے صدقہ نکالیے۔ تطہرہم وتزکیہم بہا، اور آپ ان کو پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے اس کے ذریعے سے۔ وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ ان الصلاۃ کا سکن لہم، آپ کی دعا یقیناً ان کے لیے تسکین کا باعث بنے گی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ ہوا یقبل التوبہ، کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، عن عبادہ، اپنے بندوں سے، ویأخذ الصدقات، اور صدقات لینے والا ہے، صدقات قبول کرنے والا ہے۔ وان اللہ هو التواب الرحیم، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 111 میں نہایت شاندار الفاظ میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فرمایا ان اللہ، آیت نمبر 111 ہے 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، یقیناً اللہ نے
خرید لیے من المؤمنین اہل ایمان سے انفسہم و اموالہم ان کے مال اور ان کی جانیں بأن لہم الجنہ جنت کے بدلے یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں فیقتلون ویقتلون وہ قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں وعدن علیہ حقا یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا فی التوراۃ والانجیل والقرآن تورات انجیل اور قرآن تینوں اللہ کی کتابوں میں ومن اوفی بعہدہ من اللہ اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ سو تم اس سودے پر جو تم نے اس کے ساتھ کیا فاستبشروا خوشی مناؤ وذالک هو الفوز العظیم اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ یہ آیت نمبر 111 ہے جو میدان جنگ میں بتا رہی ہے کہ اللہ کے بندے صاحب ایمان بندے کیسے ہوتے ہیں، ان کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ جنگ سے واپس آ کر عام معمول کی زندگی گزارتے ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا تائبون بہت توبہ بار بار توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون اور تعریف اور شکر ادا کرنے والے، السائحون اور تگ و دو کرنے والے، کوششیں کرنے والے اللہ کی خاطر، الراکعون الساجدون رکوع اور سجدے کرنے والے، العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر اور نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں یہ، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، وبشر المومنین آپ ان اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 117 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اللہ نے نظر عنایت کی اپنے نبی پر، مہاجرین پر اور انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ جنہوں نے اس کی پیروی کی، اس کے حکم کو مانا مشکل گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم اس کے بعد کہ جب کچھ لوگوں کے دل ٹیڑھے ہونے کی طرف ٹوسٹ ہونے کے قریب ہو چکے تھے، ثم تاب علیہم پھر اللہ نے ان کے اوپر اپنی رحمت کی، یعنی بہت زیادہ آزمائش ہو گئی، بہت مشکل میں ان کو ڈال دیا گیا اور قریب تھا کہ وہ ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، تو اللہ نے ان پر اپنی نظر عنایت کی، انہ بہم رؤوف الرحیم یقیناً وہ ان کے معاملے میں مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا اور اللہ نے اپنی نظر عنایت کی ان 3 لوگوں پر بھی کہ جو پیچھے رہ گئے تھے اور ان کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو تھے تو اچھے ایمان والے لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، تو پھر ان کے ساتھ بڑی سختی کی گئی، ان کو 50 دن کے لیے ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، یہاں تک کہ پھر اللہ کا یہ فیصلہ ان کے حق میں آ گیا، فرمایا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا اور اللہ نے اپنی نظر عنایت ان تینوں پر بھی کی کہ جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی، بما رحبت اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود، زمین وسیع تھی کھلی تھی مگر ان کے لیے تنگ ہو گئی، ریسٹرکٹ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم اور ان کی جانیں بھی بالکل تنگی میں آ گئی، یعنی وہ خود بھی اپنے آپ سے گھبرانے لگے، وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ اور انہوں نے یہ گمان کر لیا، اندازہ کر لیا کہ اللہ سے کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ہے مگر خود اسی کی طرف، یعنی مطلب یہ کہ اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جایا جا سکتا۔ فرمایا ثم تاب علیہم تو اس نے ان کے اوپر اپنی نظر عنایت کی، لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کر سکیں۔ اس سے معلوم ہوا
کہ توبہ آدمی خود نہیں کرتا، اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو اس کو توبہ کا موقع ملتا ہے، اور اس کو توفیق ملتی ہے اگر وہ اپنا رویہ ایٹیچیوڈ ٹھیک کرتا ہے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے یہ تو ممکن نہیں کہ سارے کے سارے نکل اٹھیں، یعنی اللہ کے دین کو جاننے کے لیے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ وہ آ کے وقت گزاریں، یہ سب کے لیے تو ممکن نہیں ہے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں تفقہ، بصیرت، انڈرسٹینڈنگ، ایکسلنس حاصل کرتے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور پھر وہ اپنی قوم کے لوگوں کو بھی خبردار کرتے، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ ان کی طرف لوٹتے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بھی احتیاط سے کام لیتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ دین کا علم کہ جو اس وقت تو اللہ کے پیغمبر لوگوں کو دے رہے ہیں، لیکن بعد میں بھی لوگوں کو اس میں اسپیشلائز کرنا ہوگا، سب کے سب تو اس کو حاصل نہیں کر سکتے، مگر کچھ لوگوں کو تو چاہیے کہ وہ ہر کمیونٹی، ہر گروپ میں سے نکلیں اور وہ دین میں اسپیشلائز کریں اور اپنے لوگوں کو آ کر اس سے آگاہ کریں، تاکہ وہ بھی اللہ کے پیغام کو سمجھ کر دنیا کی زندگی اختیار کریں اور اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں۔ آخر میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے مسلمانوں تمہارے پاس سے ایک رسول آئے ہیں جو خود تمہارے ہی اندر سے ہیں، تم ہی میں سے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، وہ جو تمہارے لیے مشکلات ہوتی ہیں وہ ان کے لیے بہت تکلیف کا باعث بنتی ہیں، یعنی تمہاری مشکل، تمہاری تکلیف ان کو بہت پریشان کرتی ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہارے لیے بہت حریص ہیں، بہت خواہش مند ہیں تمہاری بھلائی کے لیے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان کے لیے تو وہ شفقت اور رحمت کا نمونہ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر ان لوگوں نے منہ موڑا، یعنی اتنی بڑی نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت ہیں ان کی موجودگی میں، اور وہ ان کا حصہ بھی تھے، انہی کی قوم میں سے تھے، ان کی موجودگی میں اگر کوئی ان سے منہ موڑ کے جاتا ہے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، علیہ توکلت، پر میں نے بھروسہ کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عظیم عرش کا مالک ہے۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ بھی اور یہ دوسرا صورتوں کا گروپ بھی مکمل ہوا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ کل سے انشاءاللہ ہم تیسرے گروپ کا آغاز کریں گے۔